السلام علیکم۔ ہندوستان کا جوائنٹ فیملی سسٹم بہت پرانا ہے، جہاں شروع سے گھر کے تمام فیصلے اور فیملی سے جڑے افراد کے تمام فیصلے گھر کا سربراہ کرتا۔ ایک بات واضح کروں کہ ہم بھی پہلے ہندوستانی تھے۔ یہ تو 14 اگست 1947 کو ایک اعلان ہوا اور ہماری نیشنلٹی ایک رات میں بدل گئی۔ ہم ہندوستانی سے پاکستانی ہمارے آباء و اجداد ہو گئے۔ تو ہمارا آج بھی کلچر جو ہے اس پہ جو چھاپ ہے، جو رنگ ہے، وہ ہندوستانی کلچر کا ہی ہے۔ پاکستان پہ شادی بیاہ، مرنا وغیرہ کی رسمیں، یہ سب ہندوستانی ہیں۔ تو گھر کا سربراہ اگر کسی سے مشورہ بھی کرتا تو فیصلہ کرنے کی اتھارٹی اس کے پاس ہوتی، لیکن آج کی تیز ترین زندگی، بلکہ انٹرنیشنل، زیادہ تر فیملیز کی زندگی انٹرنیشنل ہیں، کوئی کسی ملک میں ہے، کوئی کسی ملک میں ہے، اور انٹرنیٹ کے اس دور میں یہ سسٹم کمزور پڑتا جا رہا ہے، بلکہ کافی کمزور ہو چکا ہے، کیونکہ آج کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو مغربی تعلیم سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ بچوں کو اپنی پرسنل سپیس چاہیے، ماں کو اپنی پرائیویسی چاہیے، باپ کو بچوں سے دوستی چاہیے۔ شاید جوائنٹ فیملی سسٹم میں سے یہ سب کچھ نہ ملے، لیکن آج کے بچے یہ سن کر شاید حیران نہیں، بہت زیادہ حیران ہوں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے بیوی اپنے خامد کا نام نہیں بلا سکتی تھی اور خامد بیوی کا نام نہیں بلا سکتا تھا، وہ ایک دوسرے کا نام پکار نہیں سکتے تھے فیملی میں، بلکہ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا تھا، وہ کا۔ تو اس کے علاوہ بچوں کو گود میں اٹھانا والد کے لیے انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ جو بچے اٹھاتا تھا اس کو کہتے تھے یہ رن مرید ہے۔ بچیوں کو اٹھانا تو یہ ہمارے دیکھنے کی بات ہے، والد بچی کو نہیں اٹھاتا تھا، یہ بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو آج پاکستان میں بھی بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ سر عام میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ شاید یورپ میں یہ نہ ہو، پاکستان میں یہ بات بھی ہے۔ آج کے بچے دادا دادی اور والدین سے مختلف سوال بھی کرتے ہیں۔ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دادا یا جو گھر کا سربراہ ہے وہ ظالم ہے، وہ اپنے فیصلے مسلط کرتا ہے پوری فیملی پر، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ جو بزرگوں کے فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ اور بہت دانائی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان میں بہت سے راز پنہاں ہوتے ہیں جو مستقبل میں جا کے کھلتے ہیں، تو ان کے فیصلے بہت پائیدار ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر یورپ میں دیکھا جائے تو یورپ میں بوڑھے افراد اور معذور افراد کی ذمہ داری ریاست لیتی ہے، ان کا علاج معالجہ، ان کی کفالت کرنا، ان کو سنبھالنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں، ہمارے ہاں اولاد پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کو سنبھالے۔ تو کوئی نہ کوئی اولاد میں سے یہ ذمہ داری لیتا بھی ہے اور والدین کی خدمت ضرور کرتا ہے تاکہ وہ ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں۔ اگر دیکھا جائے تو یورپ میں بچے اپنے فیصلے، خاص کر شادی کے فیصلے، خود کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہر سال نیا گھر بسانا پڑتا ہے۔ وہ ایک سال سے زیادہ عرصہ کسی کو، کوئی جوڑا آپس میں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو جوانی میں گزارتے ہیں، ہر سال تبدیل کرتے ہیں۔ یہ انتہائی ذلت امیز ایک مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بہت گمبھیر شکل اختیار کر چکا ہے یورپ میں، وہ لوگ شادیاں نہیں کرتے، صرف اکٹھے رہتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے۔ تو ہمارے یہاں یہ ممکن نہیں
لیکن ادھر ایسا ہے کہ وہ شادیاں نہیں کرتے طلاق کے ڈر سے، کیونکہ طلاق کا سسٹم بہت پیچیدہ ہے، تو وہ شادیاں نہیں کرتے۔ تو اس کے باوجود میاں بیوی دو ہی ہوتے ہیں، وہ ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بچے کو بہت کم پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ان بچوں کی کیئر کرنے میں ان کی ہیلپ کوئی نہیں کرتا، تو ان کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کے بچے یا تو ذلیل خوار ہو جاتے ہیں، 3 دن ماں کے ساتھ، 2 دن والد کے ساتھ، پھر ماں کے ساتھ، پھر والد کے ساتھ، تو یہ بہت ٹینشن ہوتی ہے۔ وہ یا تو بچے پیدا نہیں کرتے یا بچوں کی کیئر نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے کہ یورپ میں 15-20 مرلے کی جگہ میں بلڈنگ میں 35-40 یا بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ گھر ہوتے ہیں، ملٹی سٹوریز بلڈنگ ہوتی ہیں، تو ان میں اتنے گھروں میں مختلف نیشنلٹیز کے لوگ رہتے ہیں، کوئی کہیں کا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی چائنا کا ہے، کوئی انڈیا کا ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی کسی ملک کا ہے، پوری دنیا کے ہو سکتا ہے 8-10 ملکوں کے ایک بلڈنگ میں رہتے ہوں، ایک دوسرے کے واقف بھی نہیں ہوتے، مگر وہ ایک دوسرے کا خیال بہت رکھتے ہیں۔ تو حالانکہ وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتے، جو کوئی کرتا ہے وہ کرتا پھرے۔ جو خاص احتیاطیں ادھر ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں، کوئی اونچی آواز میں میوزک نہیں سن سکتا، بالکونی میں گیلے کپڑے نہیں خشک کر سکتا، اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، رات 10 بجے کے بعد اکثر ملکوں میں کوئی لیٹرین کا فلش نہیں کر سکتا، ٹوائلٹ فلش نہیں کر سکتا، بچہ اگر کرسی بھی یہ لائے تو والدین اس کو اسی وقت پکڑ لیتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کیا ٹائم ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے بارے ہم اپنے ہاں دیکھیں تو اگر 1 ایکڑ میں 2 بھائیوں کی رہائش ہو، علیحدہ علیحدہ گھر ہوں، علیحدہ علیحدہ 4 دیواری ہو، تو وہ ایک دوسرے سے بہت مجبور اور بہت اکتائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ہرگز گزارا نہیں ہوتا، تو پھر بھی ان میں سے ایک نہ ایک یہی فیصلہ کرتا ہے کہ شہر چلے جائیں، ایک ہی نام ہوتا ہے بچوں کی تعلیم، یہ ایک بہانہ ہوتا ہے۔ تو یہ سسٹم، فیملی سسٹم بہت کمزور پڑ رہا ہے، یہ بہت اچھا سسٹم ہے، تو اس پہ مزید بات بھی ہو سکتی ہے، پھر کسی دن انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔